درس قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 116 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ جس نے اس کے ساتھ شرک کیا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے کم جو ہوگا اس کو جس لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ یعنی شرک کا گناہ معاف نہیں، اس سے جو چھوٹا گناہ ہے اس میں سے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا بلا شبہ وہ گمراہی میں مبتلا ہو کر بہت دور جا پڑا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ مشرک اللہ کے سوا عورتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ صرف سرکش شیطان ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے، پہلی آیت کا تعلق پچھلے رکوع کے ساتھ ہی ہے۔ وہ جو چور پکڑا گیا تھا، وہ جب مکہ مکرمہ میں گیا، ایک مشرک کے ہاں اس نے پناہ لی اور وہاں اس نے بتوں کی بھی پوجا کی، تو اس کی بنیادی طور پہ یہ مذمت جو ہے قرآن نے کی کہ اس نے شرک بھی کیا ساتھ میں۔ اگر یہ صرف وہ چوری والا اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ہوتا تو ممکن تھا کہ یہ بخشا جاتا۔ اب یہ صرف اسی کے ساتھ محدود نہیں ہے، اس کا حکم عام ہے، یعنی خاص نہیں اس کے ساتھ بلکہ عام ہے کہ شرک کا جو گناہ ہے یہ اللہ رب العزت معاف فرمانے والا نہیں۔ یعنی کہ خود اللہ رب العزت نے وعدہ یہ فرمایا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ یعنی پھر بھی یہ بالکل واضح نہیں فرمایا کہ اس کے علاوہ سارے گناہ ہی معاف فرما دوں گا۔ بہرحال اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ قابل توبہ ہیں، قابل معافی بھی ہیں، بعد از وصال بھی قابل معافی ہیں۔ یعنی کوئی توبہ کے بغیر مر گیا، شرک نہیں کیا، اس کے علاوہ گناہ تھے، تو وہ صاف ہو کے جنت میں جا سکتا ہے۔ یعنی جس طرح سونے کو آپ بٹھی میں ڈالا جاتا ہے پھر وہ کندن بنتا ہے، پھر وہ چمک جاتا ہے، اسی طرح اگر اللہ رب العزت چاہے گا تو اس کو اس پروسیس سے بھی گزار دے گا، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ حدیث پاک ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چھتر کے بعد ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ یہ مشرک جو ہے یہ اللہ کے سوا عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے مراد جو مشرکین کے بت تھے ان میں اکثریت مؤنث کی تھی۔ ان کے ایک بت کا نام لات تھا، ایک کا نام منات اور ایک کا نام عزا، یہ مؤنث نام ہے۔ اور ایسے ہی ایک سیاف، ایک نائلہ نامی بت تھا، یہ سارے مؤنث بت تھے۔ اور یہ جو نائلہ نامی بت ہے یہ خاتون تھی جس کو اللہ رب العزت نے اپنی گرفت میں لیا، انسان تھی، اللہ نے اپنی گرفت میں اس کو لیا، اس نے ایک بہت بڑا جرم کیا تھا، اور اس کو پھر صفا کے قریب جو ہے وہ رکھ دیا گیا، ایک عرصے کے بعد اس کی عبادت شروع ہو گئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے گرفت میں لیا ہوا تھا، تو یہ بھی خاتون تھی، اس کی بھی عبادت شروع ہو گئی۔ تو اس طرح اکثر ان کے جو بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ مؤنث ناموں کے ساتھ تھی۔ لعنہ اللہ، یہ جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے متعلق اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے، لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت فرما دی ہے۔ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور شیطان نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ضرور مقرر حصہ لوں گا، یعنی اپنے حصے کے بندے جو ہیں وہ میں اکٹھے کر لوں گا۔
میں اپنے حصے کے بیوقوف اکٹھے کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت سے شیطان نے کہا، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور مجھے قسم ہے میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، اور میں ضرور ان کے دلوں میں جھوٹی آرزوئیں ڈالوں گا، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا تو وہ ضرور مویشیوں کے کان چیریں گے، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلیں گے۔ یعنی تین بڑے دعوے جو ہیں اس میں شیطان کے ذکر کیے، ایک کہ ان کے دلوں میں جھوٹی آرزوئیں ڈالوں گا، اور دوسرے نمبر پہ یہ مویشیوں کو میرے کہنے پہ ان کے کان چیر کے چھوڑیں گے، اور تیسرے نمبر پہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلیں گے۔ اب جھوٹی آرزوئیں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اکثر ایسے بھی قریش میں سے لوگ تھے، ابھی بھی موجود ہیں، جو جنت پر یا جہنم پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور حیات بعد از ممات پر یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر ایمان نہیں، بس وہ یہ تھا کہ یہ آخری جہان ہے، اس کے بعد جو مر کے مٹی ہو گیا اس کے دوبارہ اٹھنے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اس طرح ایمان بالغیب جو ہے، ایمان بالغیب اس کے اوپر نہیں تھا، جیم نون کے اوپر ایمان نہیں تھا۔ یعنی جیم اور نون اکثر جن ناموں میں آتا ہے وہ نظر نہیں آنے والی ہوتی، جیسے جنت ہے، ایسے ہی جہنم ہے، اور جنین اس کو کہا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جن وہ بھی غیب ہی ہوتا ہے۔ تو جیم نون اکثر جس میں آتا ہے جن الفاظ میں، وہ ہمیں نظر آنے والی چیزیں اکثر نہیں ہوتی، بعض دفعہ مطلب کہ نہیں بھی آتا جیم نون تو وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ ان کے متعلق کہا کہ ان کے دلوں میں خیالات ڈالوں گا، اور یہ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون کرتا ہے، وہ دوڑ رہا ہے مسلسل، اور اپنے حربے اس نے استعمال کرنے ہیں، اور مویشیوں کے کان ضرور یہ کاٹیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اونٹنی، جو مادہ اونٹنی ہے، وہ جب 4 لگاتار بچے دیتی تھی مادہ، یعنی اونٹنی 4 لگاتار مادہ بچے دے دے اور 5ویں دفعہ وہ نر دے دے، اس کا پھر یہ کان کاٹ کے اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ مقدس اونٹنی ہے، اور یہ جس کے بھی کھیتوں میں جائے اس کو کوئی نہیں مارے گا، بتوں کے نام پہ وہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ بتوں کی مقبول ہوگی ہوئی ہے، تو اس کو وہ مقدس بنا دیتے تھے اونٹنی کو۔ تو یہ ایک شرک تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کو حلال کیا تھا، کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا کہ وہ اس کو یوں چھوڑیں۔ اللہ نے تو وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے متعلق کہا، ناقۃ اللہ حاضی ہی ناقۃ اللہ، کی یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایسے کچھ نہیں کہنا۔ تو وہ اس کے برابر، وہ ناقۃ اللہ کے برابر لے کے چلے جاتے اور اس کو کچھ نہ کہتے۔ تو یہ ایک گویا اللہ رب العزت کے ساتھ شرک تھا کہ بتوں کے نام پہ وہ چھوڑتے تھے، اور صورتوں کو یہ بدلیں گے۔ اس میں یہ کہا کہ شیطان نے، اب صورتوں کو بدلنے سے مراد کہ حیت کو بدلنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس مرد پر لعنت فرماتا ہے جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتا ہے، اور اس عورت پہ لعنت فرماتا ہے جو مردوں کی مشابت اختیار کرتی ہے۔ تو اس میں جو ہمارا یہ ٹرانسجینڈر والا جو اصول آیا ہوا ہے آج کل، جس کو یہ لگتا ہے کہ وہ عورت ہے وہ اپنی جنس بدلوا کے عورت ہو جائے، اور جس کو لگتا ہے کہ وہ مرد ہے عورت کو اگر یہ لگتا ہے کہ وہ مرد ہے تو وہ مرد بن جائے۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کی تخلیق کے ساتھ کھلواڑ ہے، یعنی اس کی بنائی ہوئی تخلیق کے اوپر انحصار نہیں کر رہے، از خود بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک شیطانی حربہ ہے۔
وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس نے اللہ کی بجائے شیطان کو اپنا مطاع بنا لیا وہ کھلے ہوئے نقصان میں مبتلا ہو گیا، یعنی اللہ کے علاوہ شیطان کی اطاعت شروع کر دی، فقد خسر خسران مبینہ، تو وہ بہت بڑے خسارے میں چلا گیا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور ان کے دلوں میں آرزویں ڈالتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ صرف دھوکہ ہے، یعنی بظاہر اس مادی دنیا کو وہ چکا چوند کر کے پیش کر رہا ہے، اور یوں پیش کرتا ہے کہ شاید یہ دنیا جو ہے یہی سب کچھ ہے، تو کہا کہ یہ ایک دھوکہ ہے، وہ اس کی دنیاوی زندگی کو چمک پالش کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا۔ اولئک مأواہم جہنم، اور جو اس کے دھوکے میں آ گیا اس کے متعلق وعید سنائی جا رہی ہے، اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے نکل نہیں پائیں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور ایمان بھی لائے اور اچھے اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم ان کو عن قریب جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے دریا رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی جو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وہ حق ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچا قول کس کا ہے، یعنی سوالیہ انداز میں اللہ رب العزت بندے سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے زیادہ سچا ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، سراب میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اللہ کا وعدہ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشوں پر۔ من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جو شخص کوئی برا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حمایتی یا مددگار نہیں پائے گا۔ اس میں یہ کہا کہ نہ تمہاری خواہشوں کے مطابق اللہ چلے گا، نہ ہی اہل کتاب کی۔ اہل کتاب کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لیے ہمارے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام ہم سے وعدہ کر گئے، ہمارے اللہ رب العزت نے ناز نخرے اٹھائے ہیں، ہم بڑی لاڈلی امت ہیں، یہ وہ کہتے تھے۔ یہودی اور نصرانیوں کا بھی اسی کے ساتھ ملتا ہوا موقف تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بس ہمارے علاوہ جنت میں داخل ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں نے ان کو جواباً کہا کہ اللہ رب العزت ہمارے علاوہ جنت میں کسی کو داخل نہیں کرے گا، یعنی یہ صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگوں نے ان سے بحث میں یہ کہا۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نہ یہود و نصارہ کی خواہشات پر ہے اور نہ ہی تمہاری خواہش پر، بلکہ جس نے برا کام کیا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ اگر نیکوکاروں میں جو اہل کتاب تھے، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تک اعلان نبوت نہیں ہوا، جب تک آپ نے تبلیغ شروع نہیں فرمائی، اس سے پہلے جو یہود و نصارہ تھے ان میں صاحب ایمان تھے، جو صاحب ایمان تھے وہ یقیناً جنت میں جانے والے لوگ ہیں، وہ صاحب ایمان ہیں۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت آ گئی، اس کے بعد پچھلی جتنی بھی شریعتیں تھیں ساری منسوخ ہو گئیں، تو اب جو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چھتری کے نیچے تشریف لائے گا وہ جنت میں جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دائرے میں اس کو آنا پڑے گا۔ اور یہ کہا کہ وہ اللہ کے سوا
کسی کو اپنا حمایتی یا مددگار نہیں پائیں گے بروز قیامت۔ تو اس حوالے سے پیچھے سورہ بقرہ میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ بعض چیزیں شفاعت کرنے والی ہوں گی قیامت والے دن، بعض اشخاص ہوں گے، بعض اعمال ہوں گے جو بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن مجید کے متعلق ہے کہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اے اللہ یہ مجھے پڑھتے تھے۔ ایسے ہی روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا ہوگا۔ نماز کے متعلق حدیث پاک ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والی ہوگی۔ نیک اولاد کے حوالے سے فرمایا کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے سر پہ اللہ رب العزت شفاعت کا صحرا سجائے گا، میں جس طرف اشارے کرتا جاؤں گا شفاعت ہوتی جائے گی۔ تو اس لیے یعنی یہ اللہ کی مرضی سے شفاعت ہے، یہ شفاعت، یہ جتنی بھی میں نے شفاعتیں ذکر کی ہیں یہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ شفاعت کرے۔ حقیقی طور پہ اللہ رب العزت ہی ہے، وہ جس کو عطا فرما دے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جن لوگوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کی شگاف جتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جینڈر ایکویلٹی کہ مرد ہو یا عورت ہو، نیک ہو تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اچھے عمل کیے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ تمیز نہیں رکھی ہوئی کہ مرد اچھا عمل کرے گا تو ہی جنت میں جائے گا، یا عورت اچھا عمل کرے گی تو ہی جنت میں جائے گی۔ کوئی بھی آئے صاحب ایمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، اچھے اعمال کیے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، اور اس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی کہ جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل تھے۔ یعنی دین سے مراد وہ اعمال جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، ماننے کے ساتھ ہے، جس نے اللہ کی طرف اپنا منہ جھکا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں متوجہ ہوتا ہوں اللہ کی طرف جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ تو کہا کہ جو ملت ابراہیمی کی پیروی کرے، جو ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز کی پیروی کرتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، تو کہا اس کے دین سے خوبصورت کسی کا دین نہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنا لیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ صفت کو بیان فرمایا کہ وہ میرا مخلص دوست تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ زمین میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یعنی تحت الثری سے لے کر عرش عظیم تک اس کے اندر جو بھی ہے، وہ ٹھوس کی صورت میں ہے، وہ گیس کی صورت میں ہے، وہ مائع کی صورت میں ہے، جس انداز میں بھی، جس حیت کی کوئی چیز ہے، وہ ملکیت اللہ رب العزت کی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو محیط یعنی احاطے میں، اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو جو بھی اللہ رب العزت نے یہاں پہ پیدا کیا اس دنیا میں، اس کے حوالے سے بندے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ حقیقی طور پہ اس کا جو مالک ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
چاہے اس کے پاس مال و دولت ہے یا اس کے پاس جائیداد ہے یا اور دیگر نعمتوں سے اللہ رب العزت نے اس کو نوازا ہوا ہے، تو اس کی حقیقی ملکیت اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ انسان کی بس یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا ہو گئی، اس پہ اللہ رب العزت کی عطا ہوئی، اور اللہ رب العزت نے جس کو نوازا ہوا ہے، گویا اللہ رب العزت اس کو قاسم بناتا ہے، تقسیم کرنے والا بناتا ہے، اور دے کے مال کو دے کے وہ آزماتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس مال کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، وہ اصل میں یہ آزما رہا ہوتا ہے۔ تو انسان کا جو دعویٰ ہے وہ درے کا درا رہ جاتا ہے کہ یہ میرا ہے، میرا 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 میرا، پوری زندگی میرا میرا کرتا رہتا ہے، اور اینڈ پہ اختتام یہ ہوتا ہے کہ وہ منو مٹی کے نیچے، اور وہ جس کو پوری زندگی میرا میرا کرتا رہتا ہے وہ پتہ نہیں کس کس میں تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں دھوکہ ہے کہ جس کو اپنا سمجھتے رہے، ملکیت وہ اللہ کی تھی، لیکن پوری زندگی رٹا لگایا کہ یہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے۔ وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے وعدے ہی سچے ہیں، کہ میں نے کہا تھا نا یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہی ہے۔ اور زندگی تو ویسے ہی پانی کے ایک بلبلے کی مانند ہے، اس کا اعتبار ہی نہیں ہے یہ کب ٹھس ہو جائے، ہلکی سی تیز ہوا کا جھونکا آئے اور بلبلا پھٹ جائے، اس کا اعتماد ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، اتنی لٹکی ہوئی، اتنی نازک زندگی کہ پانی کے بلبلے سے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت اس کو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔